قضائے عمری کے حوالے سے مسئلہ اہم ہے اور ہمارے معاشرے میں ایک عام عادت پائی جاتی ہے اور ذہن بھی بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ 30 سال 40 سال بعد تائب ہوتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، گناہ والی زندگی چھوڑتا ہے، اس کو ہدایت آ جاتی ہے، 30 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے۔ تو اب ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو پچھلی 30 سال کی نمازیں ہیں نا، یہ اس کے ذمہ لازمی ہیں۔ اب یہ اگلی بھی نمازیں پڑھے اور جو پچھلی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں اس کی بھی ادائیگی کرے۔ اچھا، پھر اس کے لیے بڑا شارٹ کٹ سا رستہ بھی نکالا ہوا ہے۔ ایک فتاوے کے اندر یہ لکھا بھی گیا کہ جو قضائے عمری ہے نا وہ ادا کرنی لازمی ہے، اور اس کے لیے آدمی جب قیام کرے تو قیام میں 3 مرتبہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لے، اور تشہد کے اندر جو ہے وہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قیام میں یہ، اور تشہد کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لے تو سلام پھیر دے تو اس کی جو ہے نا وہ قضائے عمری جو ہے وہ ادا ہوتی جائے گی۔ یہ ایک طریقہ معاشرے میں رائج ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اچھا، ادا کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ بعض بندے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پوری نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں پورے، مثال زور کی نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ دوبارہ پھر الگ سے زور کی نماز پڑھتے ہیں کہ یہ جو پچھلی ہماری زندگی کی رہ گئی ہیں ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پھر اس کے دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ بھی دلائل اس کے یہ ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ سو گیا ہے یا بھول گیا ہے، جب اس کو یاد آئے وہ فوری طور پہ اپنی نماز کو ادا کرے۔ اب یہ دلیل دی جا رہی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میری والدہ وفات پا گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ روزے تھے، یعنی اس نے نیت کی ہوئی تھی، نظر مانی ہوئی تھی، اس کے اوپر روزے تھے، تو کیا میں وہ ادا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کا قرضہ جو ہے نا وہ جلدی ادا کرنا چاہیے۔ حق اللہ کا یہی ہے کہ اللہ کا قرض جلدی ادا کرو، جو تیری ماں کے ذمہ روزے ہیں تو رکھ اور اس کی ادائیگی ہو۔ اچھا، یہ دلائل ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، قضائے عمری بدعت ہے، یہ بدعت ہے اور نیکی کے نام پہ بندے کو جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اسلام ہمارا اللہ کی قسم بڑا آسان دین ہے، اس میں مشقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، بیعت کرنے لگا ہے، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے کہا یہ کیا طریقہ ہوا، ابھی یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایسے بیعت نہیں کرنی، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اگر میں بیعت کر لوں تو پچھلے جو میرے پاپ ہوئے ہیں، میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں تو میرے ساتھ بیعت کر لے، الاسلام یہدم من کان قبل، اسلام کی ایسی برکت ہے، سچی توبہ کی اتنی برکت ہے، تو اس سے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ان کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دے گا۔ اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے۔ پیارے بھائیو، یہ جو قضائے عمری ہے نا، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ سچی توبہ کرنے سے اللہ گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اور وہ جو سچی توبہ کر لے اور اس کے بعد عمل صالح کرے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کہتا ہے پھر میری رحمت اتنی غلبے میں آتی ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یعنی وہ 50 60 سال کا بندہ بھی ہو، سچی توبہ اس نے کر لیا نا، تو اللہ کہتے ہیں میں سابقہ 60 سالوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پیارے بھائیو، یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو بہرحال یہ مشقت ہے احباب کے اوپر، پوری بندہ نماز پڑھو، یقین جانیے اکثر دیکھنے میں آتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں اور پھر اس کے لیے نت نئے طریقے بھی نکالے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر، آخری بات سن لیں، جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑی ہے یہ تو کفر ہے، اور کفر کی قضائی نہیں ہوتی، کفر کی توبہ ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھے۔ صحابہ کے اقوال بھی اس کے بارے میں کلیئر ہے۔ ہر وہ جس نے عمدن جان بوجھ کر نماز پڑھی نہیں، اب اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ سچی توبہ اللہ سے کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ جرم نہیں کرتا۔ بخاری کی حدیث ہے، جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے سمجھے جس طرح اس میں پورا گھر برباد ہو گیا، اس کے بچے ہلاک ہو گئے، اس کا
مال برباد ہو گیا ایسے سمجھ لے. اور اگر جان بوجھ کے چھوڑی ہے اور یہ سزا شریعت نے دی ہے تو اگر اس کی قضائی ہو جانی ہے یا قضائے عمری ہو جانی ہے تو پھر اس سزا کا کیا تصور ہوا بھائی؟ اس سزا کا تصور کیا ہوا؟ تو یہ بات ہی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو یہ ایک بدعت عمل ہے. اگر آپ سے کہیں سستی ہو جائے کسی معاملے میں اس کا ایک ہی حل ہے، سچی توبہ کر لے اور آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑے، کبھی آپ کریں اللہ کی نافرمانی نہ کریں. تو اگر پیچھے جو زندگی کے 30 سال 40 سال رہ گئے، اب ایک عقل بھی نہیں نہ مانتی. 60 سال کی عمر ایک بندے نے توبہ کی اور 61 سال میں اس کو موت آ گئی ہے. اب اس کی قضائے عمری اگر وہ اس کے اوپر لازم ہے تو کیا بنے گا بھی اس کی زندگی کا؟ تو عقل ہی نہیں مانتی اس چیز کو. سچی توبہ کرے، اللہ صاحب کا گناہ معاف کرے گا، آئندہ پھر نماز نہ چھوڑے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.